وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے بھی ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے، سبحان اللہ۔ اور جس نے روزانہ 1000 بار درود بھیجا اللہ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حضور سے سب سے زیادہ نزدیک وہ رہے گا جو حضور پر خوب درود پڑھا ہوگا۔ اس لیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سارے لوگ محبت سے عبادت سمجھ کر اخلاص کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا جیسے آپ لوگ درود شریف پڑھتے ہیں سارے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو دین کا کام کرنے کی چاہت اور توفیق عطا کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے دل دماغ ہاتھ سارے اعضاء کو دنیا کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص صبح سے لے کے شام تک بھاگ دوڑ کر رہا ہے، صرف زمین چاہیے، پیسہ چاہیے، مال چاہیے، کاروبار، کھیتی باڑی، کبھی اس کو توفیق نہیں ملتی کہ وہ 1 گھنٹے کا ٹائم نکال کر اللہ کے سامنے سجدہ کرے، روئے، گڑگڑائے، آخرت کو یاد کرے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے۔ حج کے موقع پر آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر کی تھی۔ حضور جب بھی تقریر فرماتے تھے تو جو امپورٹنٹ بات ہوتی اس کو 3 بار ریپیٹ کرتے تھے۔ یہ حضور کی تقریر تھی، اور کبھی کبھی آپ کی آواز بہت بلند ہو جاتی، ایسا آپ خطاب فرماتے کہ جیسے کسی فوج کو بڑی جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہو۔ لوگ حضور کی تقریر سن سن کر اپنے سینے میں نور حاصل کرتے تھے اور جہاد کے لیے تیار ہوتے تھے، ساری دنیا کو حج سمجھتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے آخری حج کے موقع پر مینا میں ایک تقریر کی تھی۔ قرآن کی ایک بات سن لیں، آج خوب لوگ دنیا سجانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رزلٹ کیا آتا ہے؟ سوائے بیماری، رسوائی، ذلت اور بے بسی کی موت، اس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے۔ جتنے لوگ دنیا میں آئے سارے لوگ مر گئے، جو لوگ آج ہیں وہ بھی 2 4 10 20 50 سال کے بعد سب مر جائے گی، دنیا خالی ہو جائے گی۔ اس لیے دنیا کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا ہے، عقل مند ہے وہ جو آخرت کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو حضور نے اس تقریر میں یہ کہا تھا کہ جو اپنے پیچھے دین کا خم لگا لیتا ہے کہ مجھ کو مرنا ہے، اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، اور اس دنیا میں اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے تاکہ میری بات سن کر 2 4 10 لوگ جہنم سے نکل کے جنت آ جائیں۔ مسجد، مدرسہ، خانقاہ، ماں باپ اپنی ایکٹیویٹیز، نماز، روزے پہ ہمیشہ نظر رکھتا ہو، جو دین کا غم لگا دیتا ہو۔ کہہ رہے تو اس کو پوری دنیا کا ٹینشن ہے، اس کو یہ بندہ ہمیشہ صرف بزنس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟
جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے. حضور سے بولیے سبحان اللہ. بس آج 3 گھنٹے نہیں بولوں گا، صرف 1 گھنٹہ بولوں گا. آج ایک جملے کو اور سے سنیے. تقریریں دنیا میں بہت ہو چکی ہیں، اب ضرورت ہے کہ بندہ جو بات ہو چکی ہے اس پر عمل شروع کر دے. 2-4 مہینے کے بعد نہیں بلکہ ابھی سے عمل شروع کر دے. جمعہ سے نماز شروع کرو گا، جمعہ سے پہلے ہی جنازہ نکل جاتا ہے. سوچتے تو لوگ بہت ہیں بڑھاپے میں توبہ کریں گے، لیکن بڑھاپا آئے گا تب نا. بڑھاپے سے پہلے ہی کروڑوں لوگ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں. روزانہ کم و بیش 15 لاکھ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور اتنے یا اس سے زیادہ لوگ روزانہ مرتے ہیں. دنیا کی آبادی 800 کروڑ کی ہے اس وقت. جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں سب مرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. جتنا مکان بن رہا ہے سارا مکان گرنے کے لیے ہی پیدا ہوا، مگر لوگ اسی کے پیچھے پاگل ہیں. تو حضور جو ساری دنیا کے مالک و مختار ہے، رحمت دو عالم علیہ السلام ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کا ذمہ دار ہو جاتا ہے. اللہ اس کی دنیا کو آسان بنا دیتا ہے. وہ بغیر کسی ٹینشن کے بہت اچھی روزی حاصل کرتا ہے. یہ اللہ کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے. صاف بات. یہ بات کس نے کی؟ تقریر کس نے کی؟ حضور کی تقریر کی. کہاں کی؟ مالدہ بنگال میں نہیں، پٹنہ بہار میں نہیں، بمبئی مہاراشٹر میں نہیں، بلکہ مینا کی سرزمین میں آخری حج کے موقع پر آپ نے تقریر کی. وہ مینا جو 2 پہاڑ کے بیچ میں ایک نالے کی طرح ایک جگہ ہے جس میں 40 لاکھ حجاج کرام سما جاتے ہیں. اسی مینا میں مسجد خیف، اسی مینا میں وہ تینوں جبرات ہیں جس میں شیطان کی شکل کی دیوار ایک بنائی ہوئی ہے ایک سمبولک طور پر. اسی میں پتھر مارا جاتا ہے جس شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو 3 بار یہ کہہ کر بڑی قربانی سے روکنے کی کوشش کی کہ کہیں ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا. ابراہیم علیہ السلام نے تینوں جگہ کنکڑی مارا تھا. اس کے بعد پھر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. وہ جگہ آج تک ہے، اگر آپ کبھی جائیں گے دیکھیں گے جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا کے گردن پہ چھوڑی جا رہی تھی. وہی مینا ہے. قربان گاہ مینا کو کہتے ہیں قربان گاہ، قربانی کی جگہ. عرفات سے لوٹنے کے بعد مزدلفہ کے بعد مینا میں کنکڑی مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال بولنا، پھر وہاں سے مکہ جا کے طواف کر کے پھر واپس مینا میں آ کے ٹھہرنا. تو مینا میں چونکہ سب سے زیادہ مینا میں ہی ٹھہرا جاتا ہے حج کے موقع پر، اسی لیے اس جگہ کی بڑی اہمیت ہے چونکہ حج وہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور پھر وہیں پہ لاسٹ بھی ہوتا ہے. تو وہ مینا ہے جس میں 3 دن یا 4 دن ٹھہرنا پڑتا ہے. 8 ذی الحجہ کو لوگ جاتے ہیں مینا، رات وہاں ٹھہرتے ہیں. 9 تاریخ کو وہاں سے نکلتے ہیں عرفات، پھر عرفات سے لوٹ کے 9 کو ہی مزدلفہ آتے ہیں. پھر 10 تاریخ کو لوگ مینا آتے ہیں. مینا میں سب سے پہلے شیطان کو کنکڑی مارتے ہیں، اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، پھر اپنے سر کے بال موڑتے ہیں. پھر مینا سے مکہ جاتے ہیں، وہاں طواف کر کے فرض طواف کرنے کے بعد واپس پھر رات مینا میں گزارتے ہیں. دوسرے دن پھر مینا ہی میں رہنا، تیسرے دن پھر مینا میں رہنا. اس مینا کا ذرہ گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قیام کیا تھا، کہاں آپ نے 63 اونٹ آپ نے قربانی کی تھی، اور کس جگہ حضور نے تقریر کی تھی. وہ ساری جگہ ابھی سیف ہے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. حضور نے کیا کہا تھا؟ اے لوگوں جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو آسان بنا دیتا ہے. آج سارے لوگ دنیا کے پیچھے پاگل ہیں. اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے لے کے کم پڑھے لکھے لوگوں تک سب پاگل ہیں. جیسے سگنل پہ گاڑی رکتی ہے سارے لوگ، ساری گاڑیاں رکی ہوئی ہیں. جیسے ہی ریڈ سگنل گرین میں تبدیل ہوا ایسی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ صاحب دوسرے کو کھا جائے. کوئی جنازے کی نماز چھوٹ رہی ہے، اس کو قبر میں کسی کو ڈالا جا رہا ہے، دوبارہ اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا. اس طرح سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگتے ہیں.
یہ دنیا کی بھاگ دوڑ، یہ آدمی ہمیشہ پریشان رہتا ہے، نتیجے میں 5 کروڑ کما بھی لیتے ہیں تو بھی بھکاری رہتا ہے، کیونکہ سکون دینے والا تو اللہ ہے، چین دینے والا اللہ ہے۔ مگر لوگ چاہتے ہیں کہ مکان اور مال اور مال میں سکون مل جائے، تو مال بنانے کے بعد پھر مایوسی آ جاتی ہے، فارچونر خریدنے کے بعد پھر بندہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے کا 5 کروڑ کی گاڑی دیکھتا ہے تو یہ اپنے آپ کو غریب سمجھنے لگتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے کہ مجھ کو بھی 10 کروڑ کی گاڑی خریدنی چاہیے۔ مر جاؤ اسی میں، اور مر رہے ہیں لوگ، کوئی پاخانہ میں مر رہا ہے، کوئی باتھ روم میں مر رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کر کے مر رہا ہے، اور کوئی صاحب پلین کریش میں مر رہا ہے، مر رہا ہے، سارے لوگ مر رہے ہیں، پیدا ہونے والے مرنے کے لیے ہی آئے ہیں، لیکن بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جو اس مرنے والوں کی دنیا میں جن کا چہرہ گلاب کی طرح ہرا بھرا رہتا ہے، جو مٹی کے گھر میں رہتے ہیں مسکراتے ہیں، جس کے پاس آمدنی کے ذرائع کم ہیں مگر اس کے باوجود وہ کھلتے رہتے ہیں، تو اللہ نے سکون مال میں نہیں رکھا ہے، اللہ نے سکون اس گھر میں رکھا ہے جس گھر میں سجدہ ہو، تلاوت ہو، عبادت ہو، ذکر الہی ہو۔ کرائے کے گھر سے بھی لاش نکلتی ہے، اور خود کے بنائے ہوئے 10 کروڑ روپے کے گھر سے بھی لاش نکلتی ہے، لیکن دونوں جاتی کہاں ہیں؟ وہی قبرستان، 2 گز زمین کے اندر۔ تو اپنے گھر سے ڈیڈ باڈی نکلے یا کرائے کے گھر سے ڈیڈ باڈی نکلے، بات تو برابر ہے، دونوں کا انجام وہی قبرستان ہے، 2 گز زمین، 2 گز زمین۔ اور یہاں صاحب کشادہ مکان، وال پٹی، گرینائٹ، ٹائلز، ماربل، فال سے سیلنگ، الیکٹریکل ورک، پلمبنگ ورک، ووڈن ورک، یعنی اتنا لوگوں نے نکال دیا ہے، پیسہ کے خرچ ہونے کا، برباد ہونے کا سسٹم لوگوں نے نکال دیا ہے۔ پہلے زمانے میں اینٹ جڑ جاتی تھی، اس پہ پلاسٹر سیمنٹ کا ہو جاتا تھا، چونا لپیٹ دیا گیا، گھر بالکل وائٹ اینڈ وائٹ نظر آتا تھا، ہو گیا رہنے کے لائق۔ لیکن آج کل جتنے پیسے دیوار اور چھت میں لگتے ہیں اس سے ڈبل پیسے صرف کو فنش کرتے ہیں، الگ الگ ڈھنگ سے پینٹ، پہلے جنرل چونا کافی تھا اور آج رویال پینٹ ہے، نہ جانے کسنو پینٹ ہے، کیا کیا پینٹ ہے، سب صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اسی کمائی کی فکر نے لوگوں کو مسجدوں سے نکال دیا، خانقاہوں سے نکال دیا، جلسوں سے نکال دیا۔ اگر آج یہاں کوئی فلم سے ناچنے والا شخص آ گیا ہوتا، پورا مالدہ یہاں جمع ہو گیا، 5 لاکھ لوگ جمع ہو گئے ہوتے، اور یہاں دل رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ لیکن جلسہ اجڑا ہوا ہے، کیوں اجڑا ہوا ہے؟ لوگوں کو مال چاہیے، اور مال جلسے ملے گا۔ اسکول اور کالج میں نو ایڈمیشن کا بورڈ لگا ہوا ہے، 4 سال سے لوگ اپنے بچوں کی لائن لگائے ہوئے ہیں، میرے بچے کا ایڈمیشن کس اسکول میں ہو جائے، سینٹ زیویئر، سینٹ میری، سینٹ ڈیوڈ، سینٹ جوسف، ودیا وہار، اس لائن میرے بچوں کا ایڈمیشن کہاں ہو جائے، جی ڈی کوئن کا لگے ہوئے لائن میں، نو ایڈمیشن، 5000 بچے فل ہو گئے، اب کوئی جگہ خالی نہیں۔ مدرسے میں مولوی صاحب سال بھر انتظار کر رہے کہ کوئی بھی آ جائے ایڈمیشن کروا لے، سال بھر مدرسہ کھلا رہتا ہے، یہاں پر ایڈمیشن بند ہی نہیں ہوتا ہے، بس آ جاؤ، جو بھی جب بھی آ جاؤ، مدرسہ کھلا ہوگا، مدرسہ اجڑ گیا، خانقاہیں اجڑ گئی، جلسہ اجڑ گیا۔ تو جو اللہ کی مسجد کو اجاڑ دے گا وہ چاہے گا کہ میں چین سے رہوں، اللہ کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ چین دینے والا تو اللہ، سکون دینے والا تو اللہ ہے، لیکن یہ بندہ مسجد سے ہٹ کے سکون چاہتا ہے، اسی لیے آج لگی ہے امریکہ میں آگ، اربوں میں کھیلنے کے باوجود صحت کھا کے لوگ مر رہے ہیں، اس لیے لگی ہے ہندوستان کے مہانگروں میں آگ، ممبئی، چنئی، بنگلور، دلی، اتنی آگ لگی ہے کہ روزانہ سڑی ہوئی لاشیں وہاں کے فلیٹ سے نکلتی ہے، اس قدر لگی ہے آگ کے کروڑوں کی کار پہ چلنے کے باوجود لوگ ندی میں کود کر جان دے رہے ہیں، پنکھے سے لٹک کر جان دے رہے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے کہ تم نے میرے گھر کو اجاڑ کر سکون حاصل کرنا چاہا ہے، ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ سارا سکون اللہ نے عبادت میں رکھا ہے، مرنے کے بعد جنت میں رکھا ہے، دنیا میں نہیں رکھا سکون اللہ نے۔ دنیا میں سکون اس کے پاس ہے جو اسی جنت کی تیاری میں لگا رہتا ہے، اصل سکون تو جنت میں ہے۔
جہاں نہ غم ہے، نہ ٹینشن ہے، نہ اولاد کا، نہ ماں باپ کا، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، کوئی ٹینشن نہیں. وہاں صرف مستیاں ہی مستیاں ہیں. جنت دنیا میں چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے ہزار ٹینشن ہے، وہاں کوئی ٹینشن نہیں. یہاں پسینے کی بدبو ہے، یہاں منہ کی بدبو ہے، یہاں دوسروں کے حسد اور جلن ہے. آپ کے پاس ہے 50 کروڑ کا مکان، یہ پڑوسی آپ سے چڑ کر کے آپ کی غیبت کرتا رہتا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ مار کاٹ دیں گے، قتل کر دیں گے اس کو، آپ کو استعمال کرنا پڑے گا. اس لیے ہر آدمی کا غیبت کرنے والا موجود ہے، چاہے کھرب پتی رہے چاہے وہ خاک پتی رہے. اس کے پڑوس کے لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں. اب یہ بندہ اگر دبنگ ہے، ڈکیت ہے، مارتا، کتنے کو مارے گا؟ یہ پڑوس میں 50 لوگ ہیں، 50 لوگ اس کے دشمن ہیں، اس کے خلاف غیبت کرتے ہیں چائے کی دکان پہ. وہ دبنگ ہے، باہوبلی ہے، پیسہ والا ہے، مارنے والا ہے، وہ باہر مرڈر کرتا ہے، اپنے پڑوسی کو مرڈر نہیں کرتا ہے. وہ پڑوسی اگر برا بولتا بھی ہو تو وہ صبر کرتا ہے. دنیا میں حسد کرنے والے، جلن کرنے والے، بلند آواز سے باتیں کرنے والے، لاؤڈ اسپیکر پہ چلانے اور چیخنے والے. لاؤڈ اسپیکر کی آواز ایسی ہی 1 کلومیٹر دور تک جاتی ہے، پھر اس میں چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ چیخ کر کے پھر وہ مشین کو ہٹا تو چیخنا ہی، مشین کو ہٹا. جب چیخنا ہی ہے تو مشین کو کیوں ہٹائیں؟ تو مشین ہے تو پھر چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن لوگ چیختے ہیں پھاڑ پھاڑ کر. شادی بیاہ میں لڑکا لڑکی کو، لڑکی لڑکے کو ہندو رسم و رواج کے مطابق مالا پہنا دیا، شادی ہو گئی. مسلمان اسلام کے رسم و رواج کے مطابق ایک نکاح پڑھانے والا 2 گواہ کی موجودگی بولا کہ تم کو اتنے روپے کے بدلے میں فلاں کے نکاح میں ڈالا جاتا ہے. وہ ہم نے قبول کر لیا، ہو گیا نکاح. اس نکاح اتنا سمپل ہے، لیکن ذرا دیکھیے شیطانی 5 دن سے ہلدی کی رسم چل رہی ہے، ناچ گانا چل رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے، 50 دل کے مریضوں کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نیند آدمی کی حرام ہو رہی. لوگ دن بھر سے کام کرتے ہیں کہ رات کا سکون حاصل کریں، پھر کام پہ کل لگ جائے. لیکن یہ شادی کے نام پہ 5 دن سے گانا بجانا، ریکارڈنگ. بمبئی میں گانے والا گانا گایا، وہ کروڑوں روپے کما کے گھر مکان بنایا. اب اس کا گانا سن کر کے یہ بندہ اپنا دل دماغ خراب کرتا ہے اور دوسروں کی نیند خراب کرتا ہے. شادی صرف 1 منٹ میں ہو جاتی ہے، جو اوریجنل ریئل کام 1 منٹ. شادی کے لیے نہ ڈیکوریشن کی ضرورت ہے، شادی کے لیے نہ کھانے بچھانے کی ضرورت ہے، شادی کے لیے نہ نئے کپڑے خریدنے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں. شادی کو اسلام نے اتنا سمپل بنا دیا ہے کہ زنا مشکل ہے، شادی آسان ہے. زنا چور دروازے سے بھی داخل نہیں ہوگا جہاں شادی آسان ہو جائے. جہاں جس وقت رشتہ طے ہو، 2 آدمی سامنے رکھ کر کے گواہ بنا کر کے اس کو اس کے نکاح میں ڈال دیا جائے. نہ اس کے لیے کھانا ضروری ہے، نہ اس کے لیے کارڈ چھپانا ضروری ہے، نہ اس کے لیے ڈیکوریشن ضروری ہے، نہ اس کے لیے ہلدی کی رسم ضروری ہے، نہ اس کے لیے اپٹن لگانا ہے، نہ اس کے لیے دونوں پارٹی کرنے کے کپڑا خریدنا ہے، پھر دونوں کا آپس میں کلائی آستین سمیٹ کر کے لڑائی کرنا ہے، پھر کپڑا پھینک دینا ہے، بارات کر لے کے واپس لے کے لوٹ جانا ہے. یہ جتنے تماشے ڈرامے ہو رہے ہیں، سارے برتن کو توڑ دینا، پانی نہیں ملا فلٹر کا تو سارا ٹیبل توڑ کے وہاں سے آ جانا، شادی نہیں کرنا. لوگوں نے اپنے آپ کو الجھا دیا ہے. اللہ نے سمپل رکھا ہے شادی کو، مگر لوگوں نے اپنے آپ سے اس شادی کو مشکل بنا دیا ہے. جب مشکل بنی شادی تو اب 10 روپے میں زنا ہو رہا، 100 روپے میں زناکاری ہو رہی، عورتیں طوائف کے کوٹھے پہ جا رہی، 100 روپے، 1000 روپے، 500 روپے، 10 روپے میں زنا ہو رہا. اور شادی 10 کروڑ کی ہو رہی، شادی 10 کروڑ کی، 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، 50 لاکھ کی شادی. گاڑی دینا ہے، زیور دینا ہے، سارا سامان دینا ہے، A to Z دینا ہے، سب دینا ہے. کوئی تو مجبوری میں دینا ہے، کوئی خوش ہو کے دینا ہے. سارے لوگوں نے شادی کو مشکل کیا. اب جب اللہ کا قانون توڑا گیا تو اللہ نے چین چھین دیا، شادی کی برکتیں چھین دی. اب شادی کے بعد طلاق ہو رہی، شادی کے بعد قتل ہو رہا ہے، شادی کے بعد کیس مقدمہ ہو رہا ہے. سارے کیسز کچہری میں صرف طلاق ہے. صرف مفتی صاحب کے پاس 1000 میں 999 کیس صرف طلاق خلا تھا. ایک معاملہ کوئی دوسرے میٹر کا ہوگا. اللہ کی دنیا میں اللہ کا کھائے، اللہ کی ہوا میں سانس لے، اللہ کے آسمان کے نیچے زندہ رہے، اللہ کی اگائی ہوئی فصلیں کھائے،
اللہ کا دیا ہوا آم، جامن، لیچی، سنترا، سیب، ناشپاتی، کیلا، یہ سارے فروٹس اللہ کے دیے ہوئے. ایک سیب کافی تھا مگر اللہ نے ایک حسان پھل اپنے بندوں کو دے دی. میرے بندے کبھی روٹی کھاؤ، کبھی چاول کھاؤ، کبھی سیب کھاؤ، کبھی ناشپاتی کھاؤ، کبھی امرود کھاؤ، کبھی جامن کھاؤ، کھاتے رہو. یہ سب تمہارے لیے ہے. اللہ نہیں کھاتا ہے، نہ اللہ کا فرشتہ کھاتا ہے. اتنے فرشتے ہیں آسمان میں کہ آسمان چرمرا رہا ہے. کیوں موبائل دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ساری زندگی موبائل دیکھتے رہتے ہیں دن بھر. اب تقریر کے ٹائم موبائل دیکھتے رہتے ہیں. اس کھیل اور تماشے کو اپنے سے الگ کر دیں ورنہ پاگل ہو جائیں گے، نیند ہی نہیں آئے گی. اور 40% لوگ موبائل کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی، پاگل ہو رہے ہو. آج کل پاگل خانہ بہت بھر رہا ہے. جو کام ضرورتوں کا لیٹرین روم میں ہمیشہ نہیں رہنے کا، ورنہ بواسیر ہوگا، ساری کو جھڑی نکل جائے. وہ دن میں ایک بار گیا لیٹرین کیا پھر چلا جائے. ضرورت 2 بار لگا گیا آیا. 24 گھنٹے باتھ روم میں جو رہے گا مر جائے گا. موبائل ضرورت استعمال کرے بس. ہمیشہ اس کو ہاتھ پکڑ کر کے اس کا نظارہ مت کرتا ہے. ابھی آ رہے گلی میں ایک چھوکرا وہاں گیم کھیل رہا ہے. اب مسلمان کو کوئی کافر کاٹے، اس کی آبادی کو جلا دے تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے اس دوسرے کا. 100% قصور اپنا. رات نیند کے لیے کریں، سو جاؤ، دن بھر کام کرو، اور کبھی کبھی پوری رات جاگ کر کے عبادت کرو. اللہ والے پوری رات جاگتے ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں اس کے بارے میں قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ آیا ہے کہ اللہ والے رات کیسے گزارتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. ایک جگہ آیا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ. اللہ کے نیک بندے رات کے آخری پہر میں اللہ کے حضور استغفار کرنے لگتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں. قرآن شریف آیا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. سورہ سجدہ جس کے پڑھے بغیر حضور کبھی سوتے نہیں تھے. اور امت مسلمہ کو بھی چاہیے کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت ہر رات کیا کرے. حضور بغیر سورہ سجدہ پڑھے ہوئے سوتے نہیں تھے. سورہ سجدہ، سورہ ملک. اسی سورہ سجدہ میں ایک آیت ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. یہ اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں جو رات میں اپنی کروٹیں بستر سے الگ کر لیتے ہیں. یہ مولوی صاحب کہتا ہے کہ رات نیند کے لیے بنی. ہاں نیند کے لیے بنی ہے، لیکن اللہ کے سلیکٹڈ بندے اور رات بستر سے کروٹوں کو الگ کر کے گزارتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے. روزانہ تو سوتا ہی ہے اور مردہ بن کر کے سو جاتا ہے اور صبح اللہ دوبارہ تم کو زندہ کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی نیک بندوں کی طرح رات بھر جاگا تو کرو. وہ کبھی کبھی، جلسہ روزانہ نہیں ہوتا. یہ جلسہ سال میں ایک بار آپ کے محلے میں ہوتا ہے یا 2-3 بار ہوتا ہوگا. 365 رات میں اگر بندہ 2-3 رات اگر پوری رات جاگ کر کے عبادت کیا تو اس میں حرج ہی کیا. بزرگان دین تو ایسے جیتے تھے. جناب غوث اعظم 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز رات میں پڑھی. 40 برس تک. ان کا غلام جو آپ کی خدمت میں رہتا تھا وہ خدمت کا وہ خادم کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے اپنے شیخ کو 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہوئے دیکھا. اگر کوئی اس سے ٹیک لگا کے سو جائے ایسی غفلت والی نیند کے اگر اس کو ہٹا دیں تو بندہ گر جائے، اس سے تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن غوث اعظم 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے. رات میں اپنی پیٹھ کو زمین پہ نہیں لگایا. 15 سال تک تو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے عشاء کے بعد قرآن شروع کرتے، فجر سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیتے. 15 سال تک کنٹینیو. وہ لوگ تھے جنہوں نے عبادتوں کا حق ادا کیا. اس کے باوجود وہ لوگ روتے رہتے تھے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے. تب اللہ نے ان لوگوں کو وہ مقام عطا کیا کہ دنیا والا تو جان تو لے کہ جو صرف دنیا کیا 50-60 سال تک اس کا انجام کیا ہوا یہ بھی اللہ دکھا دیتا ہے. اور جس نے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر پڑھا تو اس کی بھی شان اللہ بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگ جان جائیں کہ عبادت کرنے کا انعام کیا ملا. اگر وہ انعام ظاہر نہیں ہو تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس انعام کرنے کا بدلہ کیا ملا.
اور شرابی، پاپی، زناکار، بدکار، دنیا کے پیچھے پاگل رہنے والا، دولتوں کو زندگی کا سب سے بڑا ایم اور آبجیکٹ بنانے والا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی تو نکلا دے گا، اس کو پنشمنٹ کیا ملا، تب نہ دنیا والوں کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے پیچھے پاگل رہنے والے کا انجام کیا ہوا، اور دین کا غم اپنے پیچھے لگا لینے